ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ حدید کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں اور اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں نحوست کا تصور کیا ہے۔ یہ جو مہینہ جاری اور ساری ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے کو لے کر کے زمانے جاہلیت میں بہت سارے غلط افکار و نظریات پائے جاتے تھے، اور ہم جس ماحول میں رہ بس رہے ہیں عمومی طور سے ہمارے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو لے کر کے شریعت کے خلاف اور شریعت کے مجاز کے برخلاف کئی سارے افکار و نظریات شامل ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں جاننا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ تقدیر میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ لکھا ہے، کچھ چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہیں، کچھ چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارے تقدیر کا حصہ ہے اور ہم کو اس پر ایمان لانا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس کو نہ مانیں، انکار کریں، ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تقدیر اللہ رب العالمین کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کس کے حق میں کیا فیصلہ کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ لہذا تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اور توہمات کا، وہم کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہمارے اس عقیدے میں کمزوری آتی ہے تب ہم بے شمار وہم کے شکار ہو جاتے ہیں، توہمات کے شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر کسی چیز کو دیکھ کر کے، لوگوں کو دیکھ کر کے، کسی دن اور مہینے کو لے کر کے ہم وہم کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو ہم کہیں کہ اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے یا اسی کو نحوست کہا جاتا ہے۔ عربوں میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتے تھے تو وہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ آیا یہ کام کرنا ہمارے حق میں بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، کوئی کام جو ابھی آپ نے شروع نہیں کی ہے، شروع کرنے والے ہیں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ تو مستقبل کے بارے میں جاننے کی چیز ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ کے حق میں کیا بہتر ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ فیصلہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ لیکن اس کو جاننے کے لیے وہ ایک طریقہ اپناتے تھے، وہ پرندے اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں جانب اڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہوگا اور اس کو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر جو ہے پرندہ وہ بائیں جانب اڑ گیا، لیفٹ کی طرف اڑ گیا، تو کہتے تھے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، یا اگر ہم کریں گے بھی تو ناکام ہو جائیں گے۔ تو پرندے کا دائیں یا بائیں اڑنا یہ ان کے کام کے کرنے اور نہ کرنے کا سبب بن جاتا تھا۔ اسی کو عربی میں تطیر کہا جاتا ہے، اور تطیر ہی جو ہے یہ نحوست اور منحوسیت کے معنی میں آتا ہے۔ تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کسی پرندے کے دائیں جانے سے، بائیں جانے سے۔ وہ تو پرندہ ہے، اس کو جہاں لگا وہ اڑ گیا۔ ہو سکتا ہے سیدھا نکل جائے تو کیا ہوگا، یا مڑ کے پیچھے چلے جائے تو وہ پرندہ ہے۔ تو کسی پرندے کے جو ہے دائیں بائیں مڑ جانے سے یہ
کوئی انسان اپنا کام جاری کرے یا اپنا کام روک دے، یہ ظاہر سی بات ہے عقل مند لوگوں کا تو طریقہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقل مند یعنی اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ آپ ایک کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ایک کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے مکمل تیاری کر لی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کسی بلی کے آپ کے سامنے سے گزر جانے سے یا اسی طرح سے کسی جو ہے کتے کے گزر جانے سے یا پرندے کے دائیں بائیں ہو جانے سے اس سے آپ کا کام بن جائے گا یا بگڑ جائے گا، ظاہر سی بات ہے یہ عقل مندی کے بھی خلاف ہے۔ تو نحوست یا منحوسیت کہتے ہی اسی چیز کو، یا بدشگونی کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی دن کو، کسی وقت کو اور کسی عدد کو اپنے حق میں برا سمجھے۔ تو کئی سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی قیمتیں لگا کر کے اور ایک مخصوص نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ پلاٹ کا نمبر ہو، گھر کا نمبر ہو، یا موبائل نمبر ہو، یا اسی طرح سے گاڑیوں کا نمبر ہو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نمبرات یہ ہمارے حق میں بہت زیادہ مفید ہیں اور بہت زیادہ بہتر ہمارے لیے لک کا سبب ہیں۔ تو کسی نمبر کو اپنے حق میں انسان خوشبختی کا سبب سمجھے، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ نمبر کو وہ اپنی زندگی میں، وہ اپنے ذات میں مؤثر سمجھتا ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ عقیدہ کہاں ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ان اللہ یفعل ما یشاء وان اللہ یفعل ما یرید، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو چاہتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے، تو پھر اللہ پر ہمارا ایمان کہاں گیا؟ اگر ہم کسی نمبر ہی کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، کسی دن اور کسی ٹائم کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ کے فیصلے کہاں چلے گئے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کرنے پر قادر ہے، پھر یہ عقیدہ کہاں چلے گیا؟ تو کہیں نہ کہیں یہ کیا ہے، یہ چیزیں یہ ہمارے عقیدے میں بگاڑ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس زمانے میں پائے جاتے تھے، آج کے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے گھر سے نکلے اور کسی اندھے انسان کو دیکھ لیا، اب ہمارا کام نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلا چہرہ جس کا ہم نے دیکھا وہ اندھا تھا، تو اب ہمارا کام نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے خیالات، یا فلاں شخص، یا بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میں اٹھا اور فلاں کا چہرہ آج دیکھا تھا اس لیے ہمارا کام بگڑ گیا۔ ممکن ہے اس کا بھی بگڑ گیا ہو تو یہ چیزیں جو ہے انتہائی، یعنی آپ کسی کو دیکھ کر کے اس کو منحوس تصور کریں، کسی چیز کو دیکھ کر کے آپ منحوس تصور کریں۔ کوئی دن ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں آپ نے کبھی کسی دن کوئی کام شروع کیا ہو اور وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہوا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس دن کوئی کام شروع نہ کریں، اس لیے کہ میں نے زندگی میں فلاں دن کام کیا تھا تو فلاں دن میں ہمارا کام کرنا ہمارے لیے بہتر ثابت نہیں ہوا۔ تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے تجربات ہوں جو کسی سے شیئر کر دیے ہوں اور اس طرح سے لوگ اس کے اوپر یقین کر لیے ہوں۔ آج ایک اور بھی چیز پائی جاتی ہے عمومی طور سے، کسی پرندے کو لے کر کے، کوا گھر کے اوپر بیٹھ گیا اور بول رہا ہے تو بولے مہمان آنے والے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ایک پرندہ، اس کو کیا پتا ہے کہ آپ کے گھر میں کون آنے والا ہے کون جانے والا ہے؟ تو یعنی کوے کا مڈیر کے اوپر بیٹھنا یہ مہمان کی آمد کی نشانی ہے، اور اسی طرح سے کبوتر کا گھر کے چھت کے اوپر بیٹھنا یا گرنا یہ دولت کے بارش ہونے کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہم ہے، توہم ہے، توہم پرستی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے انسان کے ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے تو پیسے آئیں گے۔ یہ ہاتھ میں کھجلی ہونا اور اس کے دولت کے آنے کا سبب سمجھنا یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کہیں نہ کہیں ہمارے تقدیر کے اوپر ایمان میں کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس عقیدے کا ہم کو پابند بنایا ہے اس عقیدے میں کمزوری کا سبب ہے کہ انسان ہتھیلی میں کھجلی ہونے کی وجہ سے پیسے کی علامت سمجھے، یا اسی طرح سے اس کی بائیں آنکھ ذرا پھڑک رہی ہے آج، تو آج کچھ ہمارے حق میں برا ہونے والا ہے، آج ہم کو کچھ کرنا نہیں چاہیے۔ یا اسی طرح سے بعض پرندوں کا بولنا، یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے۔ عمومی طور سے دیہات میں ہم سمجھتے تھے ایک پرندہ ٹٹہری کہا جاتا ہے اس کو، یا عرب زمانے میں عرب لوگ جو ہے الو کو سمجھتے تھے کہ اگر رات میں کسی کے گھر کے اوپر ایک الو آ کر کے بیٹھ گیا اور اس نے بولا تو سمجھنے لگتے تھے کہ آج کوئی نہ کوئی ہم ہی مرنے والے ہیں، یا اسی طرح سے کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے، یا کسی کے مرنے کی خبر آنے والی ہے۔ تو بعض جانوروں کا چلانا اور ان کا بولنا، ان کا چیخنا، اگر رات میں جو ہے بہت زیادہ بلی رو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیمار پڑنے والا ہے۔ ایسے کتنے وہم پرستی ہے
نکاح کے موقع پر ابھی نکاح کو نکل رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے یا نکاح کے لیے جا رہے ہیں اور اتفاق سے برتن ٹوٹ گیا یا گلاس ٹوٹ کے گر گیا، کانچ ٹوٹ گیا، تو کہتے ہیں یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو ایسے کتنے سارے مسائل اور کتنے سارے وہم، اور خاص طور سے ہمارے خواتین میں یہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں وما اصاب من مصیبت فی الارض، روئے زمین میں جو بھی بلا نازل ہوتی ہے، چاہے وہ قحط سالی کی صورت ہو، مہنگائی ہو، سونامی ہو، سیلاب ہو، کوئی بھی شکل ہو، جو بھی ہوتا ہے، ولا فی انفسکم، یا انسان کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے، بیماری کی شکل میں آئے یا کسی اور حادثے کا شکار ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے، کوئی گھٹنا گھٹ جائے اس کے ساتھ میں، تو اللہ فرماتے ہیں الا فی کتاب، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو کتاب میں لکھ رکھا ہے، من قبل ان نبراہا، تمہارے پیدا کرنے سے پہلے۔ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے وہ ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں کہ کس کے ساتھ کب اور کس وقت کیا پیش آنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں لکھ رکھی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ لکھنا اور اس کو محفوظ رکھنا اور اس کو پھر نافذ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے۔ تو ہمارا جو ہے تقدیر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، اس طرح کے وہم میں انسان جو ہے بالکل نہ پڑے۔ فلاں کلر کی انگوٹھی پہننا اور اس میں فلاں قسم کے پتھر لگانا، یہ کسی کے لیے خوش بختی کی علامت ہے، یہ ساری چیزیں یقیناً یہ ہمارے عقیدے کے منافی ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی تصورات پائے جاتے ہیں اور خاص طور سے وہم پالتے ہیں اور وہم سے نکلنے کے اسباب بھی خود ہی بناتے ہیں۔ لیمبو لٹکانا، مرچی لٹکانا اور بعض گاڑیوں کے اوپر جوتے اور چپل لٹکانا، اور اس طرح سے جو ہے وہ حادثات سے بچیں گے، مصیبتوں سے بچیں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس طرح کا خیال کرنا۔ حاملہ عورت ہے تو اس کے جو ہے سرہانے یا بچے کی پیدائش کے بعد لوہے کی چیزیں رکھنے سے اس کو بھوت پریت نہیں لگے گا، اس کو شیطان تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس طرح کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ سورج گرہن، چاند گرہن لگ گیا تو حاملہ عورت باہر نہ آئے، اگر وہ آئے گے تو اس کے اثرات اس کے بچے کے اوپر پڑیں گے اور بچہ اندھا، لولا، لنگڑا پیدا ہوگا۔ تو ایسے کتنے تصورات پائے جاتے ہیں کہ چاند گرہن یا سورج گرہن جو ہے وہ حاملہ عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ روشنی تیز ہوتی ہے، اگر آپ ڈائریکٹ دیکھیں تو آپ کی آنکھوں کے اوپر اثر پڑے گا، الگ مسئلہ ہے وہ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ فلاں دیکھے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، دوسرے دیکھیں تو اس کو نقصان پہنچے گا، تو یہ وہم ہے اور غلط تصورات ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے خرافات یہ کیا ہیں؟ ہمارے عقیدے کے منافی امور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پہلے سے وعدے کر دی ہوئی ہیں کہ اس طرح کی سوچ رکھنا یہ ہمارے عقیدے سے ٹکراتا ہے۔ ہم کو یہ مان کر کے چلنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہماری زندگی میں ہونے والا ہے وہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سے جو ہے لکھ رکھا ہوا ہے۔ تو خاص طور سے کیا چیز کرنا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھنے سے اور کسی شخص سے کسی کے کچھ بولنے سے اور کوئی پرندے کے آنے اور جانے سے ہماری زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یاد رکھیے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اللہ نے یہ چیزیں وعدے فرمائی کہ ایک جادوگر اور ایک نقصان پہنچانے والا کتنی بھی کوشش کر لے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر تدبیر کر لے، لیکن وہ اتنا ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا کہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك۔ اے عبداللہ اس بات کو یاد رکھو کہ اگر پوری امت، پوری کائنات مل کر کے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہارا کچھ اچھا نہیں کر سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے پہلے سے تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا تمہارے حق میں اچھا ہوگا یا بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا قد كتبه الله عليك۔ اگر سارے لوگ مل کر کے تمہارا بگاڑنا چاہیں تو نہیں بگاڑ سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے یہ ہمارے تقدیر کا حصہ ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہو یا برا ہو یہ کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ باہر نکلے تھے فلاں کو دیکھ لیا تھا اس لیے کام بگڑ گیا، اور آپ باہر نکلے تو فلاں چیز ہو گئی اس لیے جو ہے آپ کا کام بگڑ گیا۔ یہ غلط تصور ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہ لوگوں کے عقیدے ہیں۔ عمومی طور سے ہوتا کیا تھا؟ آپ دیکھیے قرآن عزیز کے اندر کئی مقام پر
اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. اگر اچھا کچھ ہوتا تھا انسان کی زندگی میں تو کہتا تھا یہ جو کچھ ہوا میرے اپنے ہنر کا نتیجہ ہے, میں اس کا مستحق تھا, میں نے اتنی محنت کی اور ایسا کیا اس لیے ہم کو یہ چیز ملی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور اگر کچھ برا ہو جاتا تھا تو کہتے تھے جو کچھ ہوا یہ موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی وجہ سے ہو گیا. تو اچھا ہو گیا تو آپ کی اپنی محنت کا نتیجہ, اور برا ہو گیا تو فلاں کا چہرہ دیکھ لیا تھا اس لیے ہو گیا. تو کچھ فرق نہیں ہے. اس زمانے میں مشرکین ایمان نہ لانے والے انبیاء کو ایسا تصور کرتے تھے یا ایمان لانے والوں کو ایسا تصور کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے منحوس ہے, حالانکہ وہ نحوست ان کی اپنی زندگی اور اپنے بدعمالی کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان کی اچھائی برائی ہم نے اس کے گردن میں لٹکا دی ہوئی ہے. نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. قیامت کے دن ہم اس کو نکالیں گے اور ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اس کو دیکھے گا. تو معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہے کہ آپ کی اچھائی برائی, آپ کی نحوست اور آپ کی بدقسمتی اور قسمت, یہ سب کچھ آپ کے گردن میں لٹکا ہوا ہے, یعنی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, اس کے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے. کاروبار میں فیل ہوئے, ممکن ہے آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ غلطی ہم سے کہاں سے ہوئی ہے, ہم نے غلطیاں کہاں کی ہیں. وہ چیزیں آدمی تلاش کرنے کے بجائے بولتا ہے یہ دکان ہی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے, ہاں یہ دکان ہی ہمارے حق میں بہتر نہیں, اس میں کئی سارے لوگ آئے کاروبار کیا ناکام ہو گئے, ہم بھی اسی کے شکار ہو گئے. اب دیکھو تو صحیح کہ آپ نے کاروبار میں غلطی کہاں سے کی ہے, آپ کی غلطی کہاں ہوئی ہے, ناکامی کا سبب کیا ہے. وہ تلاش کرنے کے بجائے انسان کسی جگہ کو, کسی مقام کو, کسی کاروبار کو اور کسی شخص کو, ہم نے فلاں کو پارٹنر لے لیا وہ انسان ہی منحوس ہے. تو ایسا آدمی جو ہے تصور کرتا ہے عمومی طور سے, ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے غلطیوں کا وبال دوسروں کے اوپر ڈال کر کے مطمئن ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں, اور وہی غلطی آپ نے دوبارہ کی پھر ناکام ہوں گیا اور پھر جوڑیں گے وہ فلاں کے ساتھ تھا, اس کی نحوست ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. اور پھر اس کے لیے آدمی کرتا کیا ہے, جب عقیدہ ایسا بن جائے پھر وہ باباؤں کے پاس بھاگتا ہے, اس کے پاس جا, وہاں جا, وہاں جا, اور وہ بھی بتاتا ہے ہاں آپ کی زندگی میں جو ہے یہ چل رہا ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا آپ کا کچھ کام اچھا نہیں ہو سکتا ہے, آپ کا برا ہی ہوگا. اور پھر غیر مسنون اذکار یا اسی طرح سے تعویذ گنڈے اور بہت ساری چیزیں, پھر اس کے جیبوں کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ جیب کے اوپر ڈاکے پڑتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب ایک غلط تصور پال لیتا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے پھر غلط لوگوں کے پاس بھاگتا ہے. تو اسلام یہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. عمومی طور سے ایک چیز اور لوگوں کے اندر بڑی مشہور ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الشوم فی ثلاثۃ, نحوست جو ہے 3 چیزوں میں ہوتی ہے, اور آپ نے ذکر فرمایا فی المرأۃ والدار والدابۃ, عورت میں اور گھر میں اور اسی طرح سے سواری میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس کے بعد ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نحوست کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ان کان الشوم فی شیء, اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی, اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی. پھر آپ نے ذکر فرمایا اگر ہوتی تو پھر آپ نے کہا فی المرأۃ والدار والفرس, کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. تو 2 باتیں ہو گئی. اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام میں نحوست ہے ہی نہیں, یا منحوسیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. انسان کا وہ دن اس کے حق میں بہتر ہے جو دن اس کی خیر کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ اور اللہ کی رضا میں گزر جائے, اور وہ دن انسان کے لیے یقیناً بد ہے اور بدقسمتی کا سبب ہے, منحوس ہے وہ دن انسان کے لیے جو دن اللہ کی نافرمانی میں انسان کی گزرے. تو انسان کے اپنے عمل اور اچھے عمل اور بد عمل یہ انسان کے حق میں اچھے اور برے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مان لو کہ کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں, گھر بہت تنگ ہے, یہ نحوست کی علامت ہے کہ گھر بہت زیادہ تنگ ہے, رہائش کرنا, اس میں رہنا انسان کے لیے مشکل ہو رہا ہے, گھر بدل لو. کوئی آپ نے نکاح کیا ہے, عورت بد زبان ہے, بد اخلاق ہے, بد کردار ہے, وہ آپ کے حق میں منحوس ہے, آپ عورت تبدیل کر لو, طلاق دے دو, دوسری عورت تلاش کرو.
سواری آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، بار بار خراب ہو رہی ہے، بگڑ رہی ہے، پرانی لی ہوئی ہے آپ نے، بگڑ رہی ہے بار بار، بیچ دو، دوسری لے لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی کہ اگر کچھ ایسا کبھی انسان کے ساتھ ہو رہا ہے تو چیزوں کو بدلے، لیکن وہ منحوس نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس چیز میں کوئی خرابی ہے اور وہ چیز اس کے لیے اس کے حق میں بری ہو رہی ہے۔ تو منحوسیت اور نحوست کوئی چیز نہیں ہے، نہ انسانوں میں، نہ چیز میں، نہ وقت میں، نہ عمل میں، نہ عدد میں، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چیز میں اچھائی اور برائی ہے، بلکہ اچھائی اور برائی سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ تو عمومی طور سے کرنا کیا چاہیے انسان کو؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھے، ہر معاملے میں توکل، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، اگر بدشگونی، برا شگون کسی کو اس کی ضرورت سے روک دے تو اس نے شرک کر لیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شرک کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ایک بات یاد رکھو، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اس لیے کہ تم نے کئی ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہوا، یہ وقت ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ عدد ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، تو آپ نے اللہ پر توکل کے بجائے اس چیز کے اوپر توکل کر لیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا۔ آپ نے اپنی پریشانی اور اپنی خوش بختی کا سبب اس عدد یا اس چیز کو، اس گھر کو، اس مکان کو، اس شخص کو سمجھ لیا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما منا الا، اگر کبھی کسی کے اندر کچھ اس طرح کے خیالات آئیں تو ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، تو وہ انسان اللہ پر بھروسہ کر لے، ایسے خیالات انسان کے دل سے دور ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہر انسان کو ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ پر توکل ہے۔ اور ہوا مولانا، اللہ ہی ہمارا سرپرست ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذات پر توکل کرنا ہے، توہمات میں نہیں پڑنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو استخارے کی تعلیم دی ہے، پرندہ نہیں اڑانا ہے، بلکہ کیا ہے؟ استخارے کی تعلیم دی ہے، ہمیں استخارہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارے کی ایسے ہی تعلیم دیتے تھے جیسے کہ قرآن کی صورتوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو استخارہ کرنا چاہیے، 2 رکعت انسان نماز پڑھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تعلیم دی ہے، اس کو پڑھے اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے اور اپنا کام شروع کرے، استخارہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اچھے لوگوں سے مشورہ لے لے، جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہوں، جو لوگ اس میدان کے ماہر ہوں، ان سے کیا کرے؟ وہ مشورہ لے لے۔ اس کا تعلق دین سے ہے تو دیندار لوگوں سے مشورہ کر لے، اس کا تعلق دنیا سے ہے تو دنیا داروں سے مشورہ کر لے، جو لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے مشورہ لے لے، اور پھر اپنے کام کی ابتدا کرے اور آغاز کرے۔ تو یہ توہمات سے بچنے کا ذریعہ، اور پھر اللہ کا نام لے کر کے شروع کرے، پھر کسی کے آنے جانے سے اور کسی کے ہونے سے یا ہونا اس کو وہ منحوس نہ سمجھے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے عقیدے کے منافی ہیں۔ شرکیہ عمل ہے، اللہ کے ذات سے انسان کا یقین اٹھ جاتا ہے، گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے، اور خاص طور سے شریعت محمدیہ سے نکل جانے کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے انسان کے اندر تو وہ اسلامی عقیدے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لیسا منا من تطیر او تطیر لہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی کو مانے یا مستقبل جاننے کے لیے وہ کسی کے پاس جائے اور اپنے حق میں شگون نکلوائے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام کرنا ہے تو کہتے ہیں قرآن اٹھاؤ، اور اس کے بعد کہتے ہیں آنکھ بند کر کے کھولو، اس کے بعد کہتے ہیں اب آنکھ بند کر کے اگلی رکھو۔ اب اگلی رکھے، اگر وہاں جنت کا تذکرہ آ گیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آ گیا تو کہتے ہیں کام کرو اچھا ہوگا۔
اور اگر کہیں جہنم اور عذاب اور کافر اس کی والی آیت آ گئی تو کہتے ہیں اب یہ کام نہ کرو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا ہم نے تو قرآن سے لیا ہوا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ چیزیں آنکھ بند کر کے اندھے ہو کر کے اور اگلی رکھ رہے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ غلط ہے، یہ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے، اسلامی عقیدے کے خلاف ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر آن ہر لمحہ ہر چیز میں اللہ رب العالمین ہی کے اوپر توکل کرے، بھروسہ کرے۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی شخص، کوئی شے، کوئی جگہ وہ کسی کے حق میں مؤثر نہیں ہو سکتی ہے، کسی کے حق میں مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی چیز کو اللہ نے اثر انداز بنانا ہے تو اللہ رب العالمین کے اذن سے ہی وہ چیزیں ہوں گی۔ لہذا اس طرح کے توہمات پالنا یہ اسلامی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اور توبہ کرنا چاہیے انسان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی اس طرح کا خیال انسان کے دل میں آئے تو وہ دعا پڑھے، اللہم لا طیر الا طیرک، اے اللہ جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ تیرے جانب سے ہے، ولا خیر الا خیرک، اور اے اللہ بھلائیاں تیرے جانب سے ہیں، ولا الہ غیرک، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ تو یہ خاص طور سے ایسے کئی ساری بدعقیدگیاں جو ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان سے نکل کر کے اللہ کی ذات پر توکل، تقدیر پر ایمان انسان کو ہونا چاہیے۔ کچھ اس کے حق میں برا ہوا، قدر اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، یفعل ما یشاء، اللہ رب العالمین جو چاہتا کرتا ہے، تو انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے۔ ہاں وہاں کچھ ناکامی کے اسباب انسان ڈھونڈے، تلاش کرے، اور پھر ان ناکامی کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کرے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج انسان جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا، سمندر کے تہ تک پہنچ گیا، لیکن بدعقیدگی اور توہمات سے اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہا ہے۔ تو یقیناً یہ عقل مندی کے بھی برخلاف ہے، اور اسی طرح سے شریعت کے مزاج کے تو خلاف ہے ہی۔ تو اسلام ایک ایسا سچا اور پیارا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو توہمات سے نکال کر کے ایک مضبوط یقین اور ارادہ دیتا ہے۔ تو ہمیں اس عقیدے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عقیدے کو اپنے اندر مضبوط اور راسخ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کے بدخیالی اور جو ہے برے شگن اور اسی طرح سے توہمات کا انسان شکار ہو کر کے اپنے عقیدے کو کمزور بنائے اور اپنی زندگی میں اس کو مؤثر بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو تا زندگی صحیح عقیدہ اختیار کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے الہ العالمین توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہر قسم کے خرافات سے، توہمات سے الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں الہ العالمین ان کو شفا عطا فرما دے۔ جو لوگ زندہ ہیں الہ العالمین انہیں تا زندگی ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں قبر کے عذاب سے الہ العالمین محفوظ فرما، اور باقی رہنے والی نسلوں کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ الہ العالمین بننے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔